اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیت اور وہ دلیل جو ہم پر روزے فرض کرتی ہے، اس آیت اور اس دلیل کے آخر میں مالک کائنات نے جو مقصد بیان فرمایا کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اہل تقوی بن جاؤ۔ یہ میں نے ترجمہ اہل تقوی اس لیے کیا ہے، یہ لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی معانی کے لیے آتا ہے۔ کسی جگہ پر تقوی کا معنی عبادت ہوتا ہے، کسی جگہ پر تقوی کا معنی ڈرنا ہوتا ہے، کسی جگہ پر تقوی کا معنی توحید پر قائم ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت میں جو لفظ تقوی آیا ہے لعلکم تتقون، اس کا معنی یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بننے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے بھی ایک عقل مند انسان سوچتا ہے 11 مہینے کھانے پینے کی آزادی، دن کو کھائیں رات کو کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں جیسے چاہیں کھائیں، 29-30 دنوں میں پابندی ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے کھانا پینا بند، جب تک مغرب کی اذان نہ ہو کھانا پینا شروع نہیں ہو سکتا۔ اس کا درمیان 15 گھنٹے کا ہو، 16 گھنٹے کا ہو، 6 گھنٹے کا ہو، 8 گھنٹے کا ہو، دین کو اس سے غرض نہیں۔ کھانے پینے کی پابندی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کی پابندی ہے۔ یہ پابندی لگا کے رب ہمارے اندر تبدیلی کیا کرنا چاہتا ہے؟ سادہ لفظوں میں اگر ہم سمجھیں، آپ کی گاڑی کی آواز بدل جائے، اس کا خرچہ بڑھ جائے، اس کا شور شرابہ ہو جائے، اس کی فٹنس ختم ہو جائے، ہم گاڑی مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کی ٹیوننگ کرنے کے لیے، ٹیوننگ کروانے کے لیے، اور جب اس گاڑی کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، انسان گاڑی پر بیٹھنے کے بعد پہلا جملہ جو کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا جملہ یہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گاڑی بالکل نئی ہو گئی ہے۔ یہ رمضان مسلمان اور مومن بندے کی ٹیوننگ کا مہینہ ہے، لیکن ہماری حالت بڑی عجیب ہے۔ ہم 100 روپیہ بھی خرچ کریں، بچے کو دیں، شام کو 10 بار اس سے پوچھتے ہیں بیٹا کہاں پہ خرچ کیا، اس 100 سے حاصل کیا کیا ہے؟ ہم کاروبار کروا دیں، صبح و شام اس کا حساب کرتے ہیں کہ اس کاروبار سے پایا کیا ہے۔ یہ 30 دنوں کا اللہ تعالیٰ نے نیکی کا کاروبار ہم سے کروایا، اور اس کا رزلٹ، اس کا مقصد ایک دیا، لعلکم تتقون۔ وہ مقصد ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن یہ مقصد مرد ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اور جو تبدیلی لے کے آتے ہیں اپنے اندر۔ ایک بڑی سادہ سی حدیث ہے لفظ تقوی کو سمجھنے کے لیے۔ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ علماء کرام تقریریں کرنے والے تقوی تقوی یہ کرتے ہیں، بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی تقوی کس چیز کا نام ہے۔ میں اور آپ زندگی میں جتنے کام کرتے ہیں ان کے 3 حصے بنا لیں۔ پہلا حصہ، ہمیں پکا پتا ہے کہ یہ کام جو میں کرتا ہوں یہ حلال ہے۔ دوسرا حصہ، ہمیں پکا اور فائنل پتا ہے جو کام دنیا میں موجود ہیں وہ حرام ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری چغلی، بے ایمانی، خیانت، سب کچھ۔ تیسرے کام وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں کہ حلال اور حرام ہے، شک ہے ہمیں کہ یہ حلال بھی ہو سکتا ہے یہ حرام بھی، شبہ والا کام ان کو کہا جاتا ہے۔ جو بندہ
तमाम हराम कामों को छोड़ दे और उन कामों को भी छोड़ दे जिन पर शक है कि पता नहीं ये हलाल है कि हराम। जो बंदा इन दो चीज़ों को छोड़ दे उस बंदे को मुत्तकी कहा जाता है, उस बंदे को तकवे वाला कहा जाता है। एक और बात करते हैं इस मसले को समझने के लिए। बाद हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारे भाई एक बड़ा मासूमाना सवाल करते हैं कि हम तो ये पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हमें नहीं पता कि दुनिया में शरीयत में कौन कौन सी चीज़ गुनाह है, हमें नहीं पता कौन कौन सी चीज़ नेकी है। आइए एक हदीस है उसको समझ लें। आपकी ये टेंशन, आपकी ये परेशानी, आपकी ये मुसीबत, आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म कि गुनाह क्या होता है। नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के पास आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे सअल्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म। मैंने अपने नबी से दो चीज़ों की डेफिनेशन, तारीफ, पहचान, अलामतें, निशानियाँ पूछी कि मेरे नबी मुझे दो चीज़ें बताइए, नेकी किसे कहते हैं और मुझे ये बताइए कि गुनाह किसे कहते हैं। आपको लंबी चौड़ी किताबें, लंबी चौड़ी फिक्र, लंबे चौड़े फतवों की ज़रूरत नहीं, ये एक हदीस याद कर लें, आपको गुनाह की पहचान हो जाएगी। सिर्फ एक हदीस, बड़ी छोटी सी हदीस है, जामे तिरमिज़ी में, सही मुस्लिम में 2553 नंबर, 2553 सही मुस्लिम में इसका नंबर है। नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी। मैंने पूछा कि मुझे नेकी और गुनाह इसकी पहचान, इसका तारुफ करवा दे। मेरे आका ने बड़ी सादा सी बात उसे बताई, अल-बिर्रु हुस्नुल खुलुक वल इस्म मा हाका फी सदरिक व करहता अन यत्तली अलैहिन नास। लोग कहते हैं ना हम अनपढ़ हैं, हम सादे लोग हैं, हमें क्या पता गुनाह कौन कौन सी चीज़ है। दो निशानियां गुनाह की बयान की इस हदीस में मेरे नबी ने। जब एक सादे बंदे ने, एक अनपढ़ बंदे ने पूछा था कि मुझे बताइए गुनाह क्या होता है, फरमाया गुनाह ये है मा हाका फी सदरिक। दुनिया में आप कोई काम करना चाहते हैं, आपका दिल डर गया उस काम को करते हुए, हिचकिचा गया उस काम को करते हुए, नंबर एक। नंबर दो, वकरहता अन यत्तली अलैहिन नास, आपको ये खौफ भी पैदा हो गया कि इसका लोगों को पता ना चल जाए। जिस चीज में ये दो चीजें आ जाए वो चीज गुनाह होती है, उसको छोड़ देना तकवा होता है। ये है हदफ, ये टारगेट है, ये हमारा वो मुकाम और हमारी मंजिल है, रोजे रख के जिस तक हमने जाना है। रोजा सिर्फ मुंह का रोजा नहीं, जैसे हम मुंह को रोकते हैं कि भाई तुझ में पानी नहीं डालना, हमने तुझे रोटी नहीं खाने देनी, ऐसे ही तकवे का मतलब यह है आंख का भी रोजा हो कि बेहयाई वाली चीज नहीं देखनी, फिल्म ड्रामा नहीं देखना, गैर महरम पर नजर नहीं डालनी। ऐसे ही दिल का भी रोजा हो कि इसमें बुरे ख्यालात और बुरी चीजें नहीं पैदा होने चाहिए, रोकना है, कंट्रोल करना है। ऐसे ही कान का भी रोजा हो, जैसे मुंह खाता नहीं पीता नहीं, कान का भी रोजा हो, गाना और बेहयाई वाली चीज ना वो सुने। ऐसे ही हर चीज का रोजा जिस्म के आदाब में। हाथ का भी रोजा हो, गुनाह वाला काम ना करे। पाँव का भी रोजा हो, गुनाह की तरफ चल के ना जाए। लअल्लकुम तत्तकून, ये तकवा है, ये है इंसान की परहेजगारी कि हर चीज में इंसान सोचे ये गुनाह तो नहीं। अगर गुनाह वाली चीज है अपने आप को रोक लेना, अगर शक वाली चीज है अपने आप को रोक लेना, ये तकवा है। रोजे रखवा के, सहरियां करवा के, इफ्तारियां करवा के, नमाजें पढ़ा के, तरावी पढ़ा के,
प्यासे, भूख सब कुछ बर्दाश्त करवा के परवरदिगार कायनात मेरे और आपके अंदर ये कैफियत पैदा करना चाहता है। अगर हमने ये तकवा पैदा कर लिया, समझ लें कि हमने रोजे रखे हैं। और अगर ये तकवा नहीं पैदा हुआ, लअल्लकुम तत्तकून, फिर समझ लें रोजे तो रखे हैं लेकिन भूख और प्यास बर्दाश्त की है। रोजे का मकसद, रोजे की मंजिल तक नहीं पहुंचे। और जब इंसान में डर पैदा हो जाए, परहेजगारी आ जाए, उसका जीना बदल जाता है। वो जलवत हो या खलवत, मस्जिद हो बाजार, दुकान हो या मकान, खुशी हो या गमी, उसरत हो या युसरत, अकेला हो या मजलिस में, हर जगह पर वो सोचे कि जो काम, जो सोच, जो तरीका मैं अपनाने लगा हूँ, ये गुनाह तो नहीं, अल्लाह की नाफरमानी वाला तो नहीं। मेरे महबूब पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तदरक हाकिम की ये हदीस है, बुखारी मुस्लिम, उस लेवल पर यह किताब लिखी गई थी, लेकिन उनमें हदीसें इसमें थोड़ी सी कमज़ोर है। एक अंसारी साहबी बयान करते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस से सबक हमने क्या लेना है, पूरी हदीस सुनने के बाद, समझने के बाद, कि इस हदीस को समझकर हम अपने आप पर गौर कर सकते हैं कि तकवे वाले बंदे का ये किरदार होता है। अगर मेरे अंदर तकवा है तो मेरा ये किरदार है कि नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में चले गए। जनाजे में जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी, उस बंदे को, यूसी बिल हाफिर, आप कब्र खोदने वाले को कह रहे थे, कब्र को और गहरा कर, औसी इंदा रिजलई, औसी इंदा रासी, सर की तरफ से इसे नीचे करो, पाँव की तरफ से नीचे करो, ये मैयत बड़ी नेक है। कब मिन अज़किन लहू फिल जन्नह, परवरदिगार कायनात ने जन्नत में इसके लिए फल तैयार कर रखे हैं। अंसारी पूरा वाकया बयान करते हैं, कहते हैं उसके बाद उसकी तदफीन हुई, हम वापस पलटे, फलम्मा रजाना लाकियहु दा इमरातिन, एक आदमी मिला, कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना की फलां गली फलां महल्ले में एक औरत रहती है, उसने मुझे भेजा है आप लोग तशरीफ लाएं, वो आपको तदऊका व मम्माक, आपको और आपके सारे दोस्तों को खाना खिलाना चाहती है, दावत करना चाहती है। पाक पैगंबर की ये अजीम शान सुन्नत, जब कोई दावत देता कबूल फरमाते। अमीरी गरीबी रब की देन, दावत कबूल करना मुसलमान की निशानी और अलामत है। चले गए उस औरत के घर में, उसने बड़ी अच्छे से चटाइयाँ बिछाई, दस्तरखान लगाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे बैठे। अब 3 ग्रुप बन गए, एक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक आम सहाबा का। ये हदीस बयान करने वाला ये एक बच्चा है अंसारी का, ये कहता है उन बंदों के सामने हम बच्चे बैठ गए, खाना आ गया, खाना लग गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना जब सामने आया, वादा आ यदई, अपने हाथ खाने पे रखे, एक लुकमा खाने का तोड़ा और सालन को देखा, बकरी का गोश्त, और बकरी के गोश्त का वो हिस्सा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद था, दस्ती का गोश्त। आपने वो लुकमा लिया, लुकमा लेकर मुंह में डाला। जब आपने अपना हाथ खाने पे रखा, जितने सहाबा थे सब ने अपना हाथ वादाऊ ऐदियाहुम अला तआमिहिम, अपने खानों पे रख लिया था। जब नबी ने लुकमा तोड़ा, सब ने लुकमा तोड़ लिया था। इसकी पूरी तफसील मुस्नद अहमद बिन हम्बल में 22,562 नंबर हदीस में आती है। 22,562 सब ने लुकमे तोड़े। मेरे नबी ने वो लुकमा अपने मुंह में डाला, यलूकु लुकमतहु व हुवा ला युजीदुहा, लुकमा मुंह में है, अल्लाह के पैगंबर उसको चबा रहे हैं लेकिन हलक से नीचे नहीं उतारा। सारे सहाबा की नजरें मेरे नबी के चेहरे की तरफ। अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अपने मुंह से वो लुकमा बाहर निकाल दी, औरत को बुलाया,
کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کھانا تو نے پکایا ہے، یہ جو بکرے کا گوشت پکایا ہے تو نے، مکمل بکری پکائی ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ یہ بکری من این اشتریتی، یہ تو نے کہاں سے لی ہے؟ اس لیے کہ آج تک جو میں نے بکرے کا گوشت کھایا ہے اس کا ذائقہ اتنا برا نہیں تھا جتنا برا ذائقہ آج کے اس گوشت کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو تو نے بکری کا گوشت لیا ہے اس میں تو نے حلال طریقے سے اس کو نہیں لیا، جائز طریقے سے نہیں لیا۔ جب انسان پاک کھانا کھاتا ہے، پاکیزہ کھاتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اگر درست طریقے سے کھانا، حرام کی کمائی اس کی زبان پہ آئے، وہ نیچے اترنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں پہچان ہی نہ ہو کہ یہ لقمے حلال کے ہیں یا حرام کے، اس کا مطلب تقوی نام کی چیز ہماری طبیعت میں پیدا نہیں ہوئی۔ کم از کم احساس تو دل میں پیدا ہو، کم از کم دماغ کو سوچے، قلب و جگر میں، فہم و فکر میں، دل و دماغ میں ایک اشارہ تو پیدا ہونا چاہیے کہ جو کھا رہا ہوں جائز ہے کہ نہیں۔ سب نے اپنے لقمے گرا دیے۔ وہ بچہ بیان کرتا ہے حدیث، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو نہیں پتا کہ ہم بچے بھی موجود ہیں، سب ہمیں بھول گئے۔ اچانک سارے کے سارے ہماری طرف آئے، امسکوا بایدینا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچے ہیں ان کو چھوڑو، ان کو کھانے دو، انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ لیے۔ آج تحریک انصاف کروڑوں میں اس کے ووٹر، نون لیگ کے کروڑوں میں ووٹر، پیپلز پارٹی میں کروڑوں کی تعداد میں ووٹر ہیں، اس کے باوجود کروڑوں لوگ لے کر یہ 24 کروڑ کی آبادی میں اگر 12-13 کروڑ بھی ووٹ ڈالنے والے ہوں، کروڑوں میں ان کی تعداد ہے، لیکن ہر پارٹی پریشان ہے۔ اور میرے نبی کو ووٹ ڈالنے والے صحابہ کی تعداد صرف اور صرف 1.25 لاکھ کے قریب پہنچتی ہے۔ پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، کیونکہ ان کے دلوں میں تقویٰ تھا، ان کی کمائی اور ان کے کھانے حلال کے تھے۔ ہمیں تو پہچان ہی نہیں اپنی کمائی کی۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خود بھی اپنے ہاتھ روکے، اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ لیے، اور وہ بچہ بیان کرتا ہے حتی یضرب الرجل بایدینا اللقمۃ تسقط من ایدینا، اتنے زور سے ہمارے باپ دادا نے ہمیں تھپڑ مارے کہ ہمارے ہاتھوں سے وہ لقمہ نیچے گر گیا۔ اور اب عورت کو بلا کے کہا کہ یہ بکری کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی، دل میں تمنا تھی کہ آقا آپ کی بھی دعوت کرنی ہے، آپ کے ساتھیوں کی بھی دعوت کرنی ہے، آج کا پروگرام تھا، کل منڈی میں سب کو بھیجا، منڈی سے مجھے بکری نہیں ملی، لیکن ایک اطلاع ملی کہ ان جارا لی اشترا شاطا، میرے پڑوسی نے بکری خریدی ہے۔ میں نے اپنا بندہ اس کے گھر میں بھیجا، نمائندہ قاصد، اسے کہا جاؤ اس سے بکری لے کر آؤ۔ مالک نہیں ملا، اس نے مجھے آ کے بتایا کہ مالک گھر میں نہیں۔ میں نے کہا بکری کھول لاؤ، بعد میں قیمت طے کر کے دے دیں گے۔ وہ بکری ہم کھول لائے، ذبح کر کے آپ کے لیے کھانا پکایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جھاڑے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا اطعموا الاسارى، کافروں کو کھانا کھلا دو، ہمیں نہ کھلاؤ۔ صحابہ کو کہا کوئی کھانا نہیں کھلائے گا۔ یہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، کہ جس چیز میں شبہ ہے اس چیز کو بھی چھوڑ دے۔ حرام کو چھوڑنا مسلمان کا فرض ہے، جس چیز پر شک ہے اس کو بھی چھوڑ دے۔ ہم روزے تو رکھتے ہیں، 40 سال روزے گزر گئے ہمارے، 50 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، داڑھی بھی چٹی سفید، سر کے بال بھی چٹے سفید، لیکن یہ تقویٰ اور یہ پرہیزگاری پیدا نہیں ہوئی۔ لعلکم تتقون، ہم ایک ایسی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس بس کو بھی نہیں پتا، بیٹھنے والے کو بھی نہیں پتا، ڈرائیور کو بھی نہیں پتا کہ اس بس کا سٹاپ کیا ہے اور میں نے اترنا کہاں ہے۔ اس انداز سے ہمارا رمضان اور ہمارے روزے گزرتے ہیں۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سگی بہن ام عبداللہ کہتی ہیں ایک دن ارسلت بقدح لبن، ایک دودھ کا پیالہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں بھیجا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے والے سے پوچھا من این جاء ھذا، یہ دودھ کس کے گھر سے آیا ہے؟ میرے آقا نے پوچھا، اس نے بتایا کہ یہ ام عبداللہ کے گھر میں۔ کہا غریب عورت ہے، اس کے گھر میں دودھ کہاں سے آیا؟ انا لھا اللبن،
مجھے بتا لانے والے دودھ کہاں سے آیا اس کے گھر میں؟ اس نے پیالہ پکڑا واپس عبداللہ کے گھر میں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ہے دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے بتائیے یہ دودھ آیا کہاں سے ہے؟ کہنے لگی جا کے میرے نبی کو بتاؤ من شاۃ، یہ بکری کا دودھ ہے۔ لانے والے نے بتایا آقا یہ بکری کا دودھ ہے۔ من این لہا شاۃ، جاؤ جا کے اس سے پوچھ کے آؤ اس کے پاس بکری کہاں سے آئی؟ وہ غریب عورت ہے، بکری نہیں خرید سکتی۔ ہمارے گھر میں ہم ملازم ہیں، ہم اگر ذمہ دار ہیں، جو کمائی گھر میں آتی ہے، کبھی سوچا کہ سرکاری آفیسر ہوں، یہ مجھے تحفہ کیوں دے کے جا رہا ہے؟ یہ لینا کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ کام کون سا نکلوانا چاہتا ہے؟ رشوت، اگر اس کو رشوت نہ کہا جائے، اس کا مطلب اور ترجمہ یہ نہیں کہ وہ کمائی حلال کی اور پاکیزہ بن چکی ہے۔ تھانے میں ایک تھانہ بھی نہیں جس تھانے میں رشوت کو رشوت کہا جاتا ہو، جاؤ جا کے یہاں مرضی چیک کر۔ فیس کا نام دیا جاتا ہے، فیس کا نام بدلنے کا مطلب یہ نہیں، اس پر دین کا حکم بھی بدل چکا ہے، ترجمہ یہ نہیں بن جاتا۔ حلال جو ہے وہ حلال رہے گا، حرام جو ہے حرام رہے گا۔ کہا بکری کا پتہ کر کے آؤ، بکری کہاں سے ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ یہ بکری میں نے اس طرح پیسے جمع کر کے خریدی تھی۔ المستدرک للحاکم 7159 نمبر حدیث، 7159۔ وہ آئی، بکری کا دودھ بھی آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ انسان انسان ہوتا ہے، باتیں دل کو دکھ دیتی ہیں۔ اگلے دن یہ غریب، یہ مسکین صحابیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہ کے محبوب پیغمبر ایک بات بتائیے، آپ نے ہمارا دل توڑ دی، کتنی محبت سے، من الیوم الحاری والشدید العطش، سارا دن میں بکریاں چراتی ہوں گرمیوں میں، پہاڑوں میں، اتنی محنت سے گرمی کی مشقت برداشت کر کے آپ کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا اور آپ نے شک کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات شک کی نہیں، بات تیرے اوپر اعتراض کی نہیں، بات میرے اللہ کی ہے۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے منہ میں جو بھی لقمہ جائے وہ حلال کا جائے، اس لیے تجھ سے پوچھ لیا۔ اس چیز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ رمضان کے روزے پچھلے 20-25 رمضانوں میں ہم رکھ چکے ہیں، اس سال بھی ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی گندم ختم ہونے لگتی ہے، رب کے پھل کم ہونے لگتے ہیں، رب کا پانی کم ہونے لگتا ہے، رب کی کھجوریں کم ہونے لگتی ہیں، رب کے میوے کم ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے سارے خزانے بھرے ہوتے ہیں اور رمضان میں اور بھر جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے پابندیاں کیوں لگوائی؟ بھوک اور پیاس کیوں ہے؟ کہ جس طرح آپ نے، کسی نے، بچے نے روزہ رکھا ہے، کسی بندے نے روزہ رکھا ہے، دن کے 2 بج گئے، مہینہ جون کا، مہینہ مئی کا، اس مئی اور جون کے مہینے میں 40 42 45 ڈگری پر درجہ حرارت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ہونٹ اس کے خشک ہے، دل اس کا دھڑک رہا ہے، بی پی اس کا لو ہو چکا ہے، جسم اس کا نڈھال ہے، کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، اٹھتا ہے، اپنے گھر کے کمرے میں چلا جاتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، کھڑکیاں بھی بند، دروازہ بھی بند، چاروں طرف دیواریں، سر کے اوپر چھت، سامنے فریج میں پانی، ٹھنڈے پانی کی بوتل، یہ اسے کہو کہ پانی کی بوتل نکال، ڈھکن کھول، خشک ہونٹوں کو لگا، پی لے، ڈھکن بند کر کے فریج میں رکھنا، باہر جا کے پھر کہہ دینا میرا روزہ ہے، کوئی ہے دیکھنے والا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ بندہ گئے گزرے ایمان والا ہو، کعبے کے رب کی قسم یہ بھی کہے گا نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر حرام کی روزی لیتے ہوئے، پھر نماز چھوڑتے ہوئے، پھر زکوٰۃ عشر صدقے میں ڈنڈی مارتے ہوئے، پھر قرآن کی تلاوت چھوڑتے ہوئے، پھر جھوٹ بولتے ہوئے، پھر چوری کرتے ہوئے، پھر چغلی کرتے ہوئے، پھر بہتان لگاتے ہوئے، پھر زنا کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ سبق ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ سبق یاد کرواتا ہے، پکا کرواتا ہے تو رمضان کا روزہ پکا کرواتا ہے اور صحیح معنوں سے پکا کرواتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، گناہ سے نفرت اور ڈر پیدا ہو جائے، تقویٰ کا مطلب رب کا ڈر، گناہ کا ڈر اور گناہ سے نفرت، یہ چیز پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے،
پھر انسان کا جینا بدل جاتا ہے، مرنا بدل جاتا ہے، خوشی بدلتی ہے، غمی بدلتی ہے، اسرت بدلتی ہے، شسرت بدلتی ہے، بچپن بدلتا ہے، جوانی بدلتی ہے، بڑھاپا بدلتا ہے، نماز بدلتی ہے، زکوٰۃ بدلتی ہے، خیرات بدلتی ہے، تلاوت بدلتی ہے، سخاوت بدلتی ہے، ہر چیز بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان رجلا فی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کا ایک بندہ، امام ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، ان کی حدیث کی کتاب السلسلہ الصحیحہ 2833 نمبر حدیث 2833، یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں ساری صحیح حدیثیں انہوں نے جمع کی۔ میرے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ، پھر یہ مسئلہ نہیں کہ مجھ سے چھنے گا کیا، مجھ سے میں کھو کیا بیٹھوں گا، میرے پاس بچے گا کیا، میرے پاس رہے گا کیا، یہ پرابلم کوئی پرابلم نہیں، یہ فکر اس دل کی فکر نہیں رہتی جس دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ پھر انسان نتائج کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب انسان میں تقوی پیدا ہو جائے، ان اللہ یحب المتقین، پھر آسمانوں کا رب اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ جب انسان میں تقوی پیدا ہو جائے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، پھر اللہ صرف پیار نہیں کرتا، اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اللہ اپنا ساتھ اسے نصیب فرما دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ جب تقوی پیدا ہوتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، پھر اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنا ساتھ دیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ایم پی اے کا دوست ہو، ایم پی اے کا ساتھ ہو، بندہ کہتا ہے میں زندگی میں ڈولتا نہیں، میں زندگی میں فکر مند نہیں ہوتا، میں زندگی میں پریشان نہیں ہوتا، میں زندگی میں ہارتا نہیں، مجھ پر کوئی پرچہ نہیں کروا سکتا، مجھے کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی نیچے نہیں لگا سکتا۔ ایک دنیا دار، آسمانوں کا رب، جہانوں کا رب، کائنات کا رب، زمین کا رب، آسمان کا رب، عرش بری کا رب، اور تمام کائنات کو پیدا کرنے والی ذات جس سے پیار کرنے لگے، جس کو دوست بنا لے، جس کو اپنا ساتھ عطا فرما دے، دنیا میں کون ہے جو اسے ناکام کہے، جو اسے فیلئر کہے، جو اسے خائب و خاسر کہے، نقصان و نامراد؟ یہ بندہ، اس بندے کو کوئی کہہ سکتا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 3 ڈگریاں اللہ تقوی والے کو دیتا ہے۔ جب تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ نیکیاں قبول کرتا ہے، اللہ عبادتیں قبول کرتا ہے۔ جب تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 2 بھائی، ایک باپ کی پشت سے پیدا ہوئے 2 سگے بھائی، ایک گھر میں جینا، ایک گھر میں کھانا، ایک گھر میں پینا، ایک گھر میں زندگی، ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، قربا قربانا، دونوں قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی ہم نے قبول کر لی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ سوال پیدا ہوا، یا اللہ ماں بھی ایک، یا اللہ باپ بھی ایک، یا اللہ گھر بھی ایک، روزی روٹی بھی ایک کی قبول دوسرے کی کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا ضابطہ یہ ہے، میرا دستور یہ ہے، میرا قانون یہ ہے، میرا اصول یہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، میں قبول کرتا ہوں تو تقوی والوں کی قبول کرتا ہوں۔ جب تقوی پیدا ہوتا ہے، پھر نیکیاں بھی قبول ہوتی ہیں، پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جب تقوی پیدا ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمانوں میں بڑا عجیب اعلان کرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یہ میری 2 لاکھ تنخواہ ہے، مہنگائی بڑی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جاتی کہاں پہ۔ ایک اور بندے کو پوچھو، وہ کہتا ہے 10,000 تنخواہ ہے، 2,000 کی کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے، میں بڑا مطمئن ہوں۔ فرق ہے دونوں کی زندگی میں، 2 لاکھ کما کر بھی اس کے پلے کچھ نہیں بچا، ادھر 10,000 کما کر بھی فرق ہے۔ ایک ہے برکت، برکت کن کو ملتی ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ایمان والا بندہ تقوی پیدا کر لے اپنے اندر، رب کا ڈر پیدا کر لے، گناہ سے نفرت پیدا کر لے، گناہ سے غصے ہو جائے، گناہ سے ناراض ہو جائے، گناہ سے دور چلا جائے، گناہ سے بغض پیدا کر لے، گناہ سے کینہ رکھے، گناہ سے دوری پر چلا جائے، اللہ کہتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء، میں آسمان کی برکتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہوں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جب تقوی پیدا ہوتا ہے، پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ رزق کہاں سے رب دے رہا ہے اور کتنا دے رہا ہے۔ جب رزق
تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سورۃ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے یہاں سے کبھی اس نے سوچا ہی نہیں۔ ایک بندے نے اپنا واقعہ لکھا اور وہ واقعہ بڑا عجیب، وہ بازار میں ہے، ریڑھی لگاتا ہے اور ریڑھی لگاتا ہے، کبھی وہ بازار میں ریڑھی لگانے والوں کا نصیب بھی آپ نے دیکھا ہوگا، دکاندار لوگ جانتے ہیں جس کی دکان کے سامنے ریڑھی چلی جائے وہ اسے اتنے زور سے ڈانٹتا ہے چل آگے کر، میری دکان کا فرنٹ خالی کر، اگلے پہ چلا گیا وہ ڈانٹ دیتا ہے۔ بندے کی زندگی گزرنے لگی ریڑھی بازار میں کھینچتے ہوئے، کبھی ادھر لے کے جاتا ہے کبھی ادھر، زندگی گزرنے لگی۔ حج کے دن آ گئے، حج کی درخواستیں ہوئیں، ان کے پر وہ پورا اندازی ہوئی، نام نکل آیا، اس بندے کا بھی نام نکل آیا۔ اب کچھ دن پہلے وہ حج سے جانے کے بازار میں آیا، سارے دکانداروں کی منت کرنے لگا، سماجت کرنے لگا اور ان کو کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دیں۔ کہاں پہ جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں حج پہ جا رہا ہوں۔ بڑے بڑے کروڑوں کے دکانوں کے مالک، لاکھوں کی دکانوں کے مالک، لاکھوں میں سیل اکٹھی کر کے گننے والے حیران اور پریشان، تو ایک ریڑھی لگانے والا حج پہ جائے گا لاکھوں روپے خرچ کر کے؟ کیا کمال جواب دیا، کہا میں ریڑھی لگاتا ہوں، میرا رب ریڑھی نہیں لگاتا۔ یہ برکتیں رب دیتا ہے اور اس کو دیتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ رب نے قرآن میں وعدہ کیا تقویٰ تم پیدا کرو، جہنم کی آگ سے رب بچائے گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ کہتے ہیں پارہ نمبر 16 میں سورۃ مریم میں نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہم نجات جہنم کی آگ سے اس کو دیں گے جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ جنت میں چلے جائیں۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں قرآن میں تقویٰ تم پیدا کرو، اپنے رب کا ڈر تم دلوں میں پیدا کرو، گناہ سے نفرت تم پیدا کرو، جنت میں جگہ اللہ دیں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، اللہ کہتے ہیں تقوی والے جنت میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، بڑی عزت والی وہ جگہ ہے۔ عند ملیک مقتدر، ایک قدرت والے رب اور مالک کے پاس وہ جگہ اللہ نے بنائی ہے۔ ہمارے سارے مسائل کا سلوشن، سارے مسائل کا حل، ساری پریشانیوں کا حل، ساری پرابلمز کا حل، ساری مصیبتوں کا مداوا اللہ نے تقوی میں رکھا ہے، اور تقوی اللہ نے روزے میں رکھا ہے، روزہ اللہ نے رمضان میں رکھا ہے۔ رمضان زندگی میں آیا ہے تو روزہ رکھ لو، روزہ رکھتے ہو تو تقوی پیدا کر لو، تقوی پیدا کرو گے مسائل زندگی کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ فکر ختم کر دیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا کیا، ہمیں ملے گا کیا۔ جب تقوی پیدا ہو گیا، رب کے ولی بن گئے، رب کے دوست بن گئے، رب کے محبوب بن گئے، رب کے ساتھی بن گئے، پھر پریشانی کس بات کی؟ اللہ اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑتا۔ ہر دو نماز کے بعد، ہر نماز میں، ہر اذان کے وقت یہ فکریں کہیں نہ کہیں سننے کو ملتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کیسے اپنے دوستوں کو چھوڑے؟ اللہ سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے، رب سب سے زیادہ با وفا ہے۔ ذرا تم رب کے قریب تو آؤ، رب کی علامتیں جو ہیں محبت کی وہ ہم اپنے اندر پیدا تو کریں۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ، سلسلہ صحیحہ کی حدیث 2833 نمبر حدیث، السلسلہ الصحیحہ کی سچی سچی خالص کھری سونے جیسی سند ہے۔ بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بادشاہ بنا، ان رجلا کان خلیفہ، ایک آدمی بادشاہ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر، بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور بندہ بھی بادشاہ عام طور پر دین سے، جب انسان کو تھوڑا سا عہدہ ملتا ہے نا، اس کے دماغ کی گراریاں، اس کا دماغ بگڑنے لگتا ہے۔ فرعون کا دماغ بگڑا کیوں؟ حکومت پاس تھی۔ نمرود کا دماغ بگڑا کیوں؟ کہنے لگا انا ربی، میں رب ہوں، میں ہوں رب۔ تم ابراہیم کس رب کی بات کرتے ہو؟ انا الذی، میں ہوں وہ، احیی و امیت، میں زندگیاں دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ جب انسان کو عہدہ ملتا ہے، اسٹیٹس ملتا ہے، عزت ملتی ہے، بعض لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، یہ چیزیں انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے رب کے دین پر ان کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جب رب یہ چیزیں عطا کرے تو ساتھ رب کی محبت اور رب کی توفیق، رب کی عنایتوں کا اور رب سے ڈرنے کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے سوال شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دیں۔ بنو اسرائیل کا بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک دن کان یصلی فوق بیت المقدس لیلۃ، رات کا وقت ہے، بیت المقدس کی چھت پہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اچانک ذکر امورا، کچھ کام یاد آ گئے، صنعہا، جس کو اس نے کیا تھا اپنے رب کو ناراض کرتے ہوئے، رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، سوچا کہ میں بنو اسرائیل
جو موسیٰ علیہ السلام سے پڑھتے رہے، دین سیکھتے رہے، آج ان کا بادشاہ بن کے کھڑا ہوں، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، یہ لوگ مجھے نمازی سمجھتے ہوں گے، یہ مجھے بادشاہ سمجھتے ہوں گے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے کوئی بادشاہت نہیں چاہیے، کوئی آرام نہیں چاہیے۔ بیت المقدس میں محل نما ایک جگہ اس کے لیے بنائی ہوئی تھی، اسے چھوڑا، سیڑھیوں کے راستے سے نہیں اترا کہ راستے میں کوئی ملازم مل گیا، کوئی خادم مل گیا، کوئی غلام مل گیا، پوچھے گا کہاں جا رہے ہو۔ فَتَدَلَّ بِالسَّبَبٍ، ایک رسہ پکڑا، چھت پہ پڑا ہوا، اسے چھت سے باندھا، چھت کے راستے، اس رسے کے ذریعے چھت سے نیچے اترا، فَتَرَكَهُ، اس رسے کو وہی چھوڑا، مُعَلَّقًا، چھت پہ لٹکا ہوا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارا بادشاہ بھاگ گیا ہے کہیں، وہ اپنا بادشاہ منتخب کر لیں، وہ اپنا سردار، سربراہ، خلیفہ، فرما روا کوئی نیا چن لیں۔ بھاگا حتی اتا علی شط البحر، سمندر کے کنارے پہ آ گیا، فوجد الناس، لوگوں کو دیکھا، یاخذون لبنا، وہ اینٹیں، وہ سمندر کا پانی لے کر، سمندر کے کنارے کی مٹی لے کر اینٹیں تیار کر رہے تھے۔ ان سے پوچھنے لگا یہ اینٹیں کیسے تیار کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا اینٹیں تیار کرنے کا طریقہ، اینٹیں تیار کرنے لگا اور یہ اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ میں بادشاہت کو چھوڑ کے آیا ہوں، یا اللہ میں حکمرانی کو چھوڑ کے آیا ہوں، عیش و آرام کو چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں پہ مزدوری کروں گا، میں مشقت کروں گا، آکلو من عمل یدی، اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے میں کھاؤں گا، یا اللہ مجھے بادشاہت کی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے تو تیری محبت کی پرواہ ہے، مجھے پرواہ ہے تو تیرے ڈر کی پرواہ ہے، مجھے پرواہ ہے تو تیری بخشش کی پرواہ ہے، مجھے پرواہ ہے تیری معافی کی پرواہ ہے۔ یہ میری دنیا کی زندگی 60-70 سال کی یہ ختم ہو جانی ہے، میری قبر کی زندگی اس نے ختم نہیں ہونا، میری جہنم کی زندگی اس نے ختم نہیں ہونا، میری حشر کی زندگی اس نے ختم نہیں ہونا، تو یا اللہ مجھے تیری پرواہ ہے، میں اپنے ہاتھ سے محنت کروں گا، اپنے ہاتھ سے مزدوری کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور جب بھی فلما کانا حین الصلاۃ، جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا، قام للصلاۃ، فوراً اپنے کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا۔ وہ بات ایک ان کا سپروائزر تھا، وہ دیکھتا رہا، ناظر الیہ العامل، سپروائزر جو مالک کی طرف سے لگا تھا، وہ دیکھتا یہ بندہ کرتا کیا ہے، سارے اپنا کام کرتے ہیں، یہ مخصوص وقت میں کام چھوڑ کر پانی سے کچھ کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگتا ہے، جیسے ہماری شریعت میں نماز ہے، جیسے ہماری شریعت میں روزہ ہے، پہلی شریعتوں میں بھی نماز، پہلی شریعتوں میں بھی روزہ، ہماری شریعت بھی آسمان کے رب نے بھیجی، وہ شریعتیں بھی آسمان کے رب نے بھیجی۔ اللہ نے قرآن میں کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، نماز بھی پہلے لوگوں پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات میرے نبی کو مشورہ دیا تھا، میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے، میری امت سے میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ نمازی اتنی نہیں پڑھ سکے، آپ کی امت بھی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو یہ مشاہدہ نماز ان میں بھی موجود تھی، وہ نماز پڑھتے، سپروائزر تنگ آ جاتا، اس نے ایک دن رفع ذلک العامل، اس عامل نے یہ بات اپنے سربراہ کو بتائی، جو اینٹوں کا سربراہ، اس دور کا بھٹا کہہ لیں، بھٹے کا سربراہ تھا، برکس کمپنی کا جو سربراہ تھا، اس کو بات پہنچائی الی دہقانہ، اس نے بلایا ارسل الیہ کہ اس بندے کو میرے پاس بھیجو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ پہلی دفعہ پیغام آیا، نہیں گئے، دوسری دفعہ پیغام آیا، نہیں گئے، تیسری دفعہ پیغام آیا، نہیں گئے۔ ہماری ادھر فیکٹریاں چلتی ہیں، ٹیکسٹائل ملز چلتی ہیں، کسی ٹیکسٹائل مل کا مالک یا جی ایم کسی مزدور کو بلائے، ہماری دوڑیں دیکھنے والی ہوں گی، ہماری ریس دیکھنے والی ہوگی، ہماری رفتار دیکھنے والی ہوگی۔ ایک یہ بندہ ہے کہ مالک بلا رہا ہے، آ کے ملو، 3 مرتبہ نہیں ملے، اور پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ وہ دہقان، وہ سربراہ، وہ کمپنی کا مالک، وہ بھٹے کا مالک، وہ اینٹوں کا مالک، وہ سب کا وہاں پر حکمران، وہ خود ایک سواری میں بیٹھ کر میری طرف آ رہا ہے۔ وہاں سے دوڑ لگا دی، یہ آگے بھاگتا ہے، وہ پیچھے۔ مالک تھک گیا پیچھا کرتے کرتے، کہنے لگا انصرنی ان اکلمک، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا رک جائیے۔ یہ رک گیا، کہا تم کون ہو؟ بتایا کہ انا مالکن، میں بادشاہ ہوں، فی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کا۔ کہا سب کچھ چھوڑ کے میرے ہاں مزدوری کیسے؟ کہنے لگا انا فی رحبت من ربہ، مجھے میرے رب کے ڈر نے اپنے محل سے اٹھا کر، آرام سے اٹھا کر تیرے ہاں مزدوری پہ کھڑا کر دیا ہے، اس لیے کہ اگر میں وہاں پہ رہتا مجھ سے کچھ اور گناہ بھی ہونے تھے، میں نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے رب کے ڈر کو دیکھا ہے، اس لیے میں وہاں سے نکل کر تیرے ہاں مزدوری کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آج کے بعد میں بھی، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، عبداللہ بن مسعود نے آگے لوگوں کو یہ حدیث سنائی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس نے کہا میں اپنے ساری آرام کو چھوڑتا ہوں،
सारी मजदूरी करने वाले लोगों को छोड़ता हूँ, मुझे अपने साथ रख ले। इन्नी लअज़ुन्नुनी अना लाहिकुम बिक, मैं आपके साथ रहूँगा। दोनों इबादत करते रहे। फमाता बिरुमैलति मिस्र, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं दोनों की वफात एक ही वक्त में मिस्र के एक रेगिस्तान में हुई। फरमाया अगर तुम चाहो, मुझे आसमान की तरफ से वो जगह दिखाई गई, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें वो निशानियां बताता हूँ, आज भी जाकर तुम उन दोनों की कब्र की जगह देख सकते हो। जब रब का डर पैदा हो जाए, फिर फिक्र ये नहीं, फिर तमन्ना ये नहीं, फिर आरज़ू ये नहीं, फिर जुस्तजू ये नहीं, फिर चाहत ये नहीं, फिर ख्वाहिश ये नहीं, फिर तड़पना ये नहीं, फिर सिसकना ये नहीं कि मुझे फलां भी मिले, मुझे फलां भी मिले। जब रब का डर पैदा हुआ है, जब गुनाह से नफरत पैदा हुई है, तो फिर सोच यही है कि मुझे रब मिलना चाहिए, मुझे रब की रजा मिलनी चाहिए, मुझे आसमान की तरफ से जजा मिलनी चाहिए, मुझे रब की खुशनुदी मिलनी चाहिए। फिर तड़पना भी यही है, फिर सुकून भी यही है, फिर इत्मीनान भी यही है। और ये चीज़ सबसे ज्यादा हमारे अंदर, ये कैफियत, ये जज्बात, ये सोच, ये तफक्कुर, ये तदब्बुर और ये इंसान की हालत सबसे ज्यादा कई इबादतें बनाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रमज़ान का रोज़ा इंसान की ये कैफियत पैदा करता है। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल अमल है, ये एक तकरीबी अमल है, ये एक तदबीकी अमल है। इंसान हलाल पानी को देख कर कहता है मैंने नहीं पीना, मेरा रब नाराज हो जाएगा। हलाल रोटी को देख कर कहता है मैंने नहीं खानी, मेरा रब नाराज हो जाएगा। हलाल बीवी को देख कर कहता है मैंने करीब नहीं जाना, मेरा रब नाराज हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस हलाल पे अल्लाह करवा के हराम से हमें दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम हराम से दूर नहीं होते। रमजान आते हैं, गुजर जाते हैं, सहरियां आती हैं, गुजर जाती हैं, इफ्तारियां आती हैं, गुजर जाती हैं। ये फिक्र ना करे, तकवा पैदा करे। जब तकवा पैदा होता है फिर इंसान की सोच बड़ी अजीम होती है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह, इनके उस्तादों में भी एक नाम है इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह। मुजाहिद भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। बात आए जामे तिर्मिज़ी की, बात आए इमाम बुखारी की, बात आए इमाम अबू दाऊद की, बात आए इमाम मुस्लिम की, बात आए इमाम नसाई की, बात आए इमाम इब्ने माजा की, किसी भी हदीस की, इन मुहद्दिसीन में से इन सब के उस्तादों में एक नाम जरूर मिलेगा। वो नाम है सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह। एक वक्त बंदा मिला, सियरु अलामिन नुबला, इमाम ज़हबी की किताब, जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 395, पैदाइशी नबीना है। अब्दुल्ला बिन मुबारक गुजरे, सलाम कहा मन अंता, कौन है आप? कहा अना अब्दुल्ला इब्नुल मुबारक, मैं हूँ अब्दुल्ला बिन मुबारक। कहा रुकिए ज़रा मेरी बात सुनिए, मैं अना ज़रीरुल बसर, मैं पैदाइशी नबीना हूँ, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? कहा मैं ये चाहता हूँ अंतद उवली, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो अल्लाह मुझ पैदाइशी नबीने को मेरी आंखें लुटा दे। मैं बहारें देखना चाहता हूँ, मैं नज़ारे देखने चाहता हूँ, मैं रौनक देखना चाहता हूँ, मैं ज़ेब व ज़ीनत देखना चाहता हूँ, कायनात की चमक दमक सजावट बनावट में देखना चाहता हूँ। रब मुझे आंखें लुटा दे। वहीं पे खड़े होकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह ये तेरा बंदा है, ये पैदाइशी नबीना है, तो अपनी रहमत से इसको नजर उठा लुटा दे। अभी मुरुख नहीं मोड़ा, वो बंदा पीछे से भागता हुआ आया। कहा इब्राहिम अब्दुल्ला बिन मुबारक, देखिए आपकी दुआ रब ने कबूल फरमा ली, रब ने मुझे मेरी आंखें लुटा दी। रब दुआएं कबूल करता है, लेकिन दुआएं कैसे कबूल होती हैं? हम भी चाहते हैं मैं इधर दुआ करूं उधर बारिश बरसना शुरू हो जाए, मैं इधर दुआ करूं उधर मेरी दुकान पे ग्राहकों की लाइन लग जाए, मैं इधर दुआ करूं मेरे घर में बच्ची के रिश्ते की लाइन लग जाए। माँ सोचती है मैं इधर दुआ करूं मेरे घर में रौनकें ही रौनकें, बहारें ही बहारें आ जाए। लेकिन दुआओं में तासीर कब पैदा होती है? जब दिल में तकवा पैदा होता है। तकवा रमजान के रोजे से पैदा होता है। तकवे का मतलब अल्लाह का डर है। अब्दुल्ला बिन मुबारक की दुआ में तासीर है। रब ने अब्दुल्ला बिन मुबारक के लबों से, होंठों से, हाथों को उठे हुए देखा तो उसकी दुआ को रद्द नहीं किया। पैदाइशी नबी ने जिसको आंखें अता नहीं की थी, अब्दुल्ला बिन मुबारक की दुआ सुन के रब ने कबूल फरमा के उसे आंखें अता कर दी। सनद हसन है, जिल्द नंबर 8, सफा नंबर 395, सियर अलामिन नुबला। अब्दुल्ला बिन मुबारक की जिंदगी भी देख लीजिए, उनकी जिंदगी कैसी थी। जब दुआएं ऐसे कबूल करवानी हो फिर जिंदगी भी अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसी बनानी पड़ती है। जिंदगी क्या है? हसन बिन अरफा बयान करते हैं राहिमहुल्लाहु ताला, मुहद्दिस हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक के शागिर्द हैं। कहते हैं एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन मुबारक मरव के इलाके में चले गए। पता चला वहाँ पे कोई नबी की हदीसें बयान करने वाला मुहद्दिस आलिम हदीस का एक बेहतरीन रावी मौजूद है। उसके पास गए,
उससे हदीसें सुनते रहे और हदीसें सुनते सुनते लिखने की ज़रूरत पड़ गई। लिखने के लिए अपना बैग चमड़े का बना हुआ था, वो खोला, उसमें देखा कि कलम मौजूद नहीं। बड़े परेशान हुए, बाहर निकले, एक बंदे ने परेशान देखा, कहा अंत गरीबुन, आप अजनबी लगते हैं, हमारे देश में परदेसी लगते हैं, क्या हुआ, परेशानी किस बात की? कहा इन्नी उरीदु कलमन, मुझे एक कलम की ज़रूरत है, कानने का बना हुआ और चाकू से खंजर से तराशा हुआ, पुराने ज़माने का कलम। आज की किसी वो पियानो के महंगी पेंसिल की बात नहीं हो रही, पियानो के महंगे पेन की बात नहीं हो रही, किसी और पेन की बात नहीं हो रही, एक सादा सा वो कोई काना, या जिसे हम पंजाबी में कसब, सरखाब अरबी में कहा जाता है, उसका एक लकड़ी का कलम। कहा फस्तआरा कलमन, उस बंदे से कहा आपके पास कलम है, बराए मेहरबानी मुझे उधार कलम दे दे, मैं अभी लिखना है, कुछ हदीसें लिख के वापस कर दूंगा। उस दौर में हदीस की बड़ी कदर थी। उस बंदर ने आताहु कलमन, अब्दुल्ला बिन मुबारक की हथेली पे कलम रख दिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कलम लिया, उन हदीसों को लिखा। उसके बाद बेख्याली में, हमेशा अपने कलम से लिखते थे, जहन में बात ना रही कि ये कलम भी मेरा है, उस कलम को उठाया और उस बैग में रख दिया, बैग को दोबारा बंद किया। वहां पे क्लासें खत्म हुई, रावी से हदीसें सुन ली, मुहद्दिस से इल्म ले लिया, बैग को कंधे पे लादा, मरव से सफर शुरू किया। तकरीबन 25 दिन का सफर किया, 25 दिन का सफर, एक गधे पे बैठकर, दिन को भी सफर किया, रात को भी सफर किया। 25 दिन के सफर के बाद मरव से निकले, रास्ते में पानी के इलाके भी, रास्ते में रेगिस्तान भी। 25 दिनों के सफर के बाद शाम में पहुंचे, शाम में पहुंचकर सामान खोला, सामान से कलम निकल आया, एक कलम, एक लकड़ी का, मामूली कीमत का। कलम को देखकर रोने लगे कि एक बंदे से कलम उधार लिया था और अभी तक उसको वापस नहीं किया, यहाँ पे आ गया, खाना नहीं खाया, घर से पानी नहीं पिया, उसी गधे पर बैठे, वापस 25 दिन का सफर करके उस बंदे को तलाश करके कहा आपका कलम मेरे पास आ गया था, ये आपके लिए हलाल, मेरे लिए हराम, मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता। यह है तकवा, यह है रब का डर। कोई गर्दन नहीं उड़ाने लगा था अब्दुल्ला बिन मुबारक की, आसमान नहीं गिरना था, पहाड़ नहीं गिरने थे, टांग नहीं टूटनी थी, हाथ नहीं टूटना था। डर था तो किस बात का कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा कि कलम किसी का। अब्दुल्ला बिन मुबारक तूने कैसे ले लिया? जब सोचें ये होती हैं, जब अमल ये होता है, जब करैक्टर ये होता है, जब किरदार ये होता है, जब नजरिया ये होता है, जब सोचें ये होती हैं, फिर इंसान हाथ उठाता है और रब अपने बंदे की कभी मोड़ता नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह सियर व अलामिन नुबला में इनके बारे में लिखा है, इनकी एक गली छोड़कर अगली गली में एक रावी खुद बयान करता है, इन्ना उम्मी, मेरी माँ, मुन्ज़ु सनत 20 सनत, 20 साल गुजर गए, मुन्ज़ु 20 सनतन, 20 साल गुजर गए मेरी माँ को, उसकी टांगों को फालज हो गया, वो खड़ी नहीं हो सकती थी, वो एक कदम नहीं चल सकती थी। एक दिन बैठे बैठे कहने लगी, मेरे बच्चे तू भी कितना अहमक और नादान है। मैंने कहा माँ जी हुआ क्या है? कहने लगी होना क्या था, हुआ ये है कि हमारे मोहल्ले में एक गली छोड़कर दूसरी गली में अबू अब्दुल्ला अहमद बिन हंबल अश-शैबानी रहमतुल्लाहि अलैह, अजीम मुहद्दिस, मुस्नद अहमद उनकी किताब, 30,000 के करीब उसमें हदीसें लिखी हुई हैं। इतना बड़ा अल्लाह के दीन का आलिम रहता है, अल्लाह के दीन का वली रहता है, कभी उनसे कहा ही नहीं मेरे लिए दुआ करो, जा बच्चे इज़हब इला अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल के पास जाओ, जाके उसका दरवाज़ा खटखटाओ, वो बाहर आए तो उन्हें कहना इन्ना उम्मी, मेरी माँ, कानत मुन्ज़ु 20 सनतन, 20 साल गुजर गए, उसके पाँव में सकत और ताकत नहीं खड़े होने की। उसे कहना कि मेरी माँ के लिए दुआ कर दो, अल्लाह मेरी माँ को वो टांगे दोबारा से लुटा दे, मेरी माँ को सेहतयाब कर दे। कहते हैं मैंने जाके इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाज़ा खटखटाया, इमाम अहमद बिन हंबल आए, कहा कौन है आप? मैंने बताया मैं फुला हूँ। कैसे आए हो? माँ की प्रॉब्लम, माँ की परेशानी उनके सामने रखी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो गया, कहा नहनु अहवाजु इलल्लाहि तआला मिनकुम अन नदउआ, कि हम ज्यादा मोहताज हैं अल्लाह ताला के तुम्हारी दुआओं के, तुम जाके मेरे गुनाहगार के लिए दुआ करो। तुम्हें किसने कह दिया कि मेरे दरवाजे पर आकर मुझसे दुआ करवाओ? मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, मुझे तुझसे ज्यादा दुआओं की जरूरत है, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद कहते मैं वहीं पे खड़ा था, अंदर से एक औरत आई, कहा बच्चा खुश हो जा, इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजे पर नाराज होकर अंदर गए हैं, लेकिन अंदर जाके तेरी माँ के लिए दुआ कर दी। कहता है मैंने दौड़ लगाई, मेरा यकीन था ये रब का इतना अजीम वली है, ये इतना नेक बंदा है, दुआ करेगा रब दुआ कबूल कर लेगा। उससे पूछा तुझे कैसे यकीन था? कहा
جس نے وقت کے حاکم کے سامنے سن 218 ہجری میں مامون خلیفہ کے سامنے، ہم تو ایک ایس ایچ او کے سامنے، اے ایس آئی کے سامنے، ایس آئی کے سامنے چلے جائیں، عام چودھری کے سامنے، چیئرمین کے سامنے، وائس چیئرمین کے سامنے، بڑے کے سامنے چلے جائیں، وہ ہمیں کہے رب کی ناراضگی کے لیے ہم کتنی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ایمان ہے، ایک امام احمد بن حنبل کا ایمان ہے۔ مامون نے بلایا سن 218 ہجری، کہا امام احمد بن حنبل میری پوری سلطنت میں، اور سلطنت اتنی، آپ کے یہ پاکستان 7,96,096 مربع کلومیٹر کا یہ پاکستان، مامون کی ریاست سے اگر نکالنا شروع کرو 14 پاکستان نکل سکتے ہیں، 14 پاکستان نکل سکتے ہیں، اتنی بڑی ریاست کا حکمران۔ کہا میری پوری ریاست قائل ہو چکی ہے کہ قرآن، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، تو بھی کہہ دے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام۔ کہا مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں تیرے سامنے کہہ سکتا۔ 18 مہینے، ایک روایت کے اندر 30 مہینے جیل میں رکھا، باہر نکالا، کوڑے مارنے لگے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، اور یہ بات بڑی کمال کی بات، امام ابن جوزی نے امام احمد بن حنبل کی سیرت لکھی، جلد صفحہ نمبر 412 413، 2 صفحوں پر یہ مکمل بات انہوں نے لکھی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے باہر نکالا، ایک لکڑی لائی گئی، میرے بازو اس کے ساتھ باندھ دیے گئے، میری ٹانگیں نیچے سے باندھ دی گئی، کوڑا مارنے والوں کو بلایا گیا، اس نے کوڑے مارنے تھے، ایک قیدی کو بلایا، کہا امام احمد بن حنبل کا کرتا پیچھے سے باندھ دو کہیں پھٹ نہ جائے۔ جب وہ کرتا باندھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اے امام احمد بن حنبل تعریفونی، پہچانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں، لا عارفک، میں نہیں آپ کو پہچانتا۔ وہ کہنے لگا میں ہوں انا ابو الحیثم، میں ابو الحیثم ہوں، عرب کے جزیرے کا الطرار، سب سے بڑا ڈکیت، اللص سب سے بڑا چور، اور المکار سب سے بڑا دھوکے باز میں ہوں۔ اور جانتے ہو اے امام احمد بن حنبل، بڑا پیارا اس چور نے سبق دیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے، کہا اس ابو الحیثم نے مجھے تعارف کروانے کے بعد 3 لفظوں سے تعارف، میں عرب کے جزیرے کا سب سے بڑا ڈکیت، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا دھوکے باز ہوں۔ اور اس کے بعد کہا امام احمد بن حنبل تو جانتا ہے کوتیبہ لی بی دیوانی مامون، مامون نے اپنے کانسٹیٹیوشن، اپنے آئین، اپنے دستور، اپنے قانون کے رجسٹر میں ایک بات لکھوائی ہے کہ ابو الحیثم کو مرنے سے پہلے پہلے 18,000 کاتبہ، 18,000 ثمانیۃ عشر الفی، 100 دن 18,000 کوڑے مارنے ہیں اس ابو الحیثم کو مرنے سے پہلے پہلے، بالتفاریق، علیحدہ علیحدہ کر کے، جتنے برداشت کر سکے وہ مار دو، باقی لکھ لو 18,000 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ کئی مرتبہ گرفتار ہوا ہے، یہ باز نہیں آتا۔ اور سنو احمد بن حنبل، میں ابو الحیثم ہوں، میں نے شیطان کی خاطر 18,000 کوڑے کھانے ہیں، تو رب کے لیے کھڑا ہے، تو یاد رکھ رب کے لیے تو کھڑا ہے، میں دنیا کے لیے کھڑا ہوں، میں شیطان کے لیے کھڑا ہوں، میں کوڑے کھا رہا ہوں، میرے پیر نہیں ڈولے، میں ڈگمگایا نہیں، تو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہے، تو اللہ کے لیے کھڑا ہے، کبھی ڈرنا مت، اللہ پہ یقین رکھنا۔ امام احمد بن حنبل، اس سارا مسئلہ ختم ہو گیا، مرنے تک اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، رحم اللہ ابا الحیثم، غفر اللہ لی ابی الحیثم، عفا اللہ عن ابی الحیثم، یا اللہ اس چور کو معاف کر دینا، اس نے مجھے بہت بڑا سبق پڑھایا ہے۔ اور یہ آخری بات ہے، یہی بات سمجھنے والی ہے، ہم اللہ کے لیے، ہم دین کے لیے اگر مشقت بھی ہو، رب کا ڈر سینے میں رکھتے ہوئے برداشت کر لو، لیکن رب کو ناراض نہ کرو۔ لوگ دنیا کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، شیطان کے لیے کیا کیا کر لیتے ہیں، یہ رمضان ہے، روزہ ہے، اللہ کے لیے اپنے سینوں میں رب کا ڈر پیدا کر لیں۔ رمضان کا حقیقی مقصد یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔